السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ BRS کے صدر و چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے قانون ساز اسمبلی کے کوٹے کے تحت منعقد ہونے کونسل کی 3 سیٹوں کے انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے، جن میں دیشا پتی سرینواس، کے نوین کمار اور چلا وینکٹ رامی ریڈی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نجی شعبے سے حکومت کی طرح سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک میں سب سے زیادہ مضبوط مالیاتی نظم موجود ہے۔ وزیر آئی ٹی تلنگانہ KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے تلنگانہ جیسی ریاستوں کو مراعات دینے کا مطالبہ کیا۔ آج ریاست بھر میں شب برات کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے احتیاطی طور پر چند ایک فلائی اوورز کو رات 10 بجے کے بعد بند رکھا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ BRS کے صدر و چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے قانون ساز اسمبلی کے کوٹے کے تحت منعقد ہونے والے کونسل کی 3 سیٹوں کے انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے، جن میں دیشا پتی سرینواس، کے نوین کمار اور چلا وینکٹ رامی ریڈی شامل ہیں۔ چیف منسٹر KCR نے تینوں امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس ماہ کی 9 تاریخ کو پرچہ نامزدگی داخل کریں۔ چیف منسٹر KCR نے اس سلسلے میں وزیر ویملا پرشانت ریڈی اور BRS کے جنرل سیکرٹری پلا راجیشور ریڈی کو تینوں کے پرچہ نامزدگی تیار کرنے میں مدد کی ہدایت دی ہے۔ تاہم گورنر کوٹے کی 2 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KCR نے نوین کمار کو دوبارہ موقع دیا ہے، جبکہ 2 دیگر نئے امیدواروں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ دیشا پتی سرینواس ایک معروف شاعر ہیں اور فی الحال وہ چیف منسٹر آفس میں بحیثیت آفیسر خصوصی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ چلا وینکٹ رامی ریڈی سابق رکن اسمبلی حلقہ عالمپور گدوال ضلع ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نجی شعبے سے حکومت کی طرح سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک میں سب سے زیادہ مضبوط مالیاتی نظام موجود ہے۔ گزشتہ 10 برس قبل یہ کافی پیچھے ہو چکا تھا، جبکہ اب یہ شعبہ منافع بخش بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے نوجوانوں کے خوابوں کی تعمیر کے لیے مدرا لونز کے تحت 20 لاکھ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ پہلی مرتبہ 40 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے PM سوندھی یوجنا کے تحت مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ وہ آج پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مالی شمولیت سے متعلق حکومت کی پالیسیوں نے کروڑوں لوگوں کو رسمی مالیاتی نظام کا حصہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام اسٹاک ہولڈرز کے لیے قرض لینے کی لاگت کو کم کرنے، ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو کم کرنے اور چھوٹے کاروباریوں کو قرض کی تیزی سے فراہمی کے لیے راہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کام میں مدد لی جا سکتی ہے، تبھی ہندوستان کی بڑھتی ہوئی بینکنگ طاقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہندوستان کے غریب شہریوں کو ملے گا اور لوگ خود روزگار حاصل کرتے ہوئے غربت دور کر سکیں گے۔ وزیر آئی ٹی تلنگانہ KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے تلنگانہ جیسی ریاستوں کو مراعات دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہندوستان نے سال 2022 میں $5 ٹریلین کی معیشت کے نشانے کو پورا کیا۔ اس میں تمام ریاستوں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ ریاست کا بھی بڑا تعاون رہا۔ دوسری طرف انہوں نے مبینہ طور پر مرکزی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ باوجود تلنگانہ کی بہتر کارکردگی کے ریاست کو سزا دی جا رہی ہے اور ریاست کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ترقی کی راہ میں تلنگانہ کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج CII کی سالانہ تقریب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ اس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں فارما کلسٹر کے طور پر ابھر رہا ہے، باوجود اس کے مرکز کی جانب سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور مزید CII کانفرنس منعقد کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ لائف سائنس کے میدان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے تحت دونوں تلگو ریاستوں کو خصوصی مراعات اور تعاون کا مرکز نے وعدہ کیا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمام ریاستوں کے ساتھ یکساں برتاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انڈین نیوی کی جانب سے زمین سے ہوا میں وار کرنے والے درمیانی رینج کے میزائل MRSAM کا INS وشاکھاپٹنم میں تجربہ کیا گیا۔ MRSAM کو مشترکہ طور پر ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹریز واقع بھارت ڈائنامکس کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ انڈین نیوی کے ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ترقی آتم نربھر بھارت کو اجاگر کرتی ہے۔ حیدرآباد میں آج G20 انڈیا پریزیڈنسی کے تحت گلوبل پارٹنرشپ فار فائنانشل انکلوژن GPFI کی دوسری میٹنگ کا اختتام عمل میں آیا۔
دو روز جاری رہنے والی اس میٹنگ کی قیادت GPFI اور G20 انڈیا پریزیڈنسی نے مشترکہ طور پر کی، جس میں وزارت فینانس اور سینٹرل بینک کے نمائندوں نے G20 اور غیر G20 ممالک سے شرکت کی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی دیگر تنظیموں کے مندوبین بھی شریک رہے۔ اس پلینری میٹنگ کے دوران مختلف اہم مسائل پر بات چیت کی گئی، جس میں ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن، SME فائنانس و دیگر موضوعات شامل رہے۔ اس کے علاوہ پیمنٹ اور ریمیٹنس میں ڈیجیٹل نئی اختراعات سے متعلق علیحدہ طور پر سمپوزیمز کا انعقاد بھی عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ پینل ڈسکشنز بھی منعقد کیے گئے، جس میں پروڈکٹیوٹی اور گروتھ سے متعلق بھی غور و خوض کیا گیا۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے عہدیداروں نے طلباء کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ 15 مارچ سے منعقد ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے ہال ٹکٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی ویب سائٹس کے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بورڈ کی جانب سے کالج کے پرنسپلز کو ہدایت دی گئی کہ وہ طلباء میں ہال ٹکٹس کی تقسیم عمل میں لائیں۔ ہال ٹکٹس ویب سائٹ www.tsbie.cgg.gov.in سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ انٹرمیڈیٹ کے سال اول اور سال دوم کے امتحانات 15 مارچ سے 14 اپریل تک جاری رہیں گے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ ملک میں عنقریب ماڈرن اینڈ اسمارٹ پاور ٹرانسمیشن سسٹم متعارف کیا جائے گا، جس میں تجدیدی توانائی کو بڑھانے کے علاوہ ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو بھی وسعت دینے جیسے نئے فیچرز شامل ہوں گے۔ ضمن میں گزشتہ ہفتے وزیر برقی RK سنگھ کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کمیٹی کی سفارشات کو قبول کیا گیا۔ حیدرآباد میں آج اسکراپ کا کاروبار کرنے والے ایک 30 سالہ شخص کی دھماکے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اسکراپ ڈیلر گاڑی میں HP روڈ موساپیٹ کے قریب سامان منتقل کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کیمیکل سے بھرا کنٹینر منتقلی کے دوران گاڑی سے گر کر پھٹ پڑا۔ ڈیلر کی شناخت محمد نذیر کی حیثیت سے کی گئی، جو حادثے میں فوری طور پر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے انہیں گاندھی ہسپتال علاج کے لیے منتقل کیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گئے۔ محمد نذیر بھولک پور مشیر آباد کے رہائشی ہیں۔ صنعت نگر پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کر لیا ہے۔ آج ریاست بھر میں شب برات منائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو مسلمان عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس دن مساجد میں نماز عشاء کے بعد فضائل شعبان و شب برات بیان کیے جاتے ہیں۔ کئی مقامات پر جلسے شب برات منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ اس کے علاوہ قبرستانوں میں زیارت قبور کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شب برات جاگنے کی رات کے پیش نظر گرین لینڈز، لنگر ہاؤس اور PVNR ایکسپریس وے کے علاوہ شہر کے تمام فلائی اوورز کو آج 10 بجے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ دیگر متبادل راستوں کو اختیار کرے اور کسی بھی سفری دشواری پر حیدرآباد ٹریفک پولیس کے ہیلپ لائن نمبر 9010203626 پر ربط پیدا کرے۔ قومی مسابقتی داخلہ امتحان نیٹ 2023 کا انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے عمل آوری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے امیدوار جو نیٹ UG 2023 لکھنے کے خواہش مند ہو، وہ آفیشیل ویب سائٹ پر اپنے ناموں کا اندراج کرائیں۔ آخری تاریخ 6 اپریل رات 9 بجے تک رکھی گئی ہے۔ ریاستی محکمہ تعلیمات نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں کسی بھی قسم کے مال پریکٹس کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت امتحان ہال میں CCTV کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے، جس میں پرچے سوالات کے سیل کو کھولے جانے سے لے کر جوابی بیاضات کو جمع کرنے کے جملہ عمل کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ایگزامینیشنز کرشنا راؤ نے تمام DEOs کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری اور خانگی اسکولوں میں CCTV کیمروں کے نصب کیے جانے سے متعلق معلومات حاصل کرے۔
अमेरिका में ट्रेन हादसा, आंध्र प्रदेश के एक शख्स की मौत। न्यू जर्सी में इंटरसिटी ट्रेन में फंसकर आंध्र प्रदेश के अन्नामिया जिले के 39 साला शख्स की मौत हो गई। इस हादसे के बाद न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुख्तसर वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। न्यू जर्सी के प्लिंसबरो के साकिन श्रीकांत तिगालक की इस हादसे में मौत हो गई, जो गुज़िश्ता हफ्ते प्रिंसटन जंक्शन में पेश आया था। एमट्रैक ट्रेन नंबर 178 वाशिंगटन डीसी से बोस्टन जा रही थी। ये शख्स प्रिंसटन जंक्शन के मशरिक़ में फंस गया। एमट्रैक के तर्जुमान ने डेली वॉइस को यह बात बताई। ट्रेन में सवार दीगर मुसाफिरीन मामले में से कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। एमट्रैक ने कहा कि वो मामले की तहक़ीक़ात के लिए प्लिंसबरो पुलिस के साथ काम कर रही है। दिगाला के पसमानदगान में इसकी अहलिया और 10 साला लड़का शामिल है। वो ख़ानदान में तनहा कमाने वाला था। इसके ख़ानदान की मदद के लिए अतियात जमा किए जा रहे हैं। द तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ताना समेत हिंदुस्तानी बरादरियाँ दिगाला की आखिरी रसूमात मुकम्मल करने हिंदुस्तानी सफारत खाने से राब्ते में हैं। बेकाबू कार ने 9 अफराद को रौंद डाला, 5 अफराद की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के धर्मपुर में एक पेट्रोल पंप के करीब एक बेकाबू इनोवा कार ने राय चलते हुए 9 अफराद को कुचल दिया, जिसमें 5 अफराद हलाक और दीगर 4 ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा मंगल की सुबह 10 बजे कालका शिमला हाईवे पर धर्मपुर में पेश आया। उन्होंने बताया कि एक तेज़ रफ्तार इनोवा गाड़ी शिमला की तरफ जा रही थी। इस दौरान मोड़ पर तेज़ रफ्तार कार ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और हाईवे के किनारे पैदल चलने वाले लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले तमाम लोगों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर धर्मपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मुर्दा करार दे दिया। वहीं 2 लोगों की तशवीशनाक हालात देखते हुए इन्हें चंडीगढ़ PGIR रेफ़र कर दिया गया है। बकिया 2 ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने मुहल्लिकीन की शिनाख्त गुडू यादव, राजा वर्मा, निपु निषाद, मोतीलाल यादव, सनी देवल के तौर पर की है। दूसरी जानिब हादसे को अंजाम देने वाले कार ड्राइवर का नाम राजेश है, जो गुदखल तहसील कसूली का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी जाएंगी। तेलंगाना के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जान से मारने की धमकी पर पुलिस की कार्रवाई। तेलंगाना की नलगुंडा पुलिस ने सीनियर कांग्रेस लीडर भोंगिर के MP कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नलगुंडा 1 टाउन पुलिस ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ IPC की दफ़ा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि TPCC के नायब सदर चेरुको सुधाकर और उनके बेटे डॉक्टर चेरुको सोहान की शिकायत पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। MP कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 2 दिन कबल धमकी दी कि इनके पैरोकार कांग्रेस के नायब सदर चेरुको सुधाकर को कत्ल कर देंगे। कोमटिरेड्डी की चेरुको सुधाकर के बेटे सोहान को धमकी आमेज कॉल करने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद चेरुको सुधाकर और उनके बेटे सोहान ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इनकी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दोस्त का बेदर्दी के साथ कत्ल, मुलजिम ने गर्लफ्रेंड को लाश दिखाई। एक नौजवान जिसने अपने दोस्त नवीन का सफ़रखाना तौर अंदाज में कत्ल कर दिया था और उसका सर तन से जुदा करते हुए इसके दिल को चीर दिया और इसके आज़ाए मखसूसा को काट दिए थे, ने अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासरा नवीन की लाश दिखाने जाए वक़ू ले गया था। पुलिस ने पीर को रोज़ ये इंकशाफ किया है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की अब्दुल्लापुर में पुलिस ने मुलजिम P हरिकृष्णा से पूछताछ के बाद इस बेईमाना कत्ल के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए। पुलिस ने हरिकृष्णा की गर्लफ्रेंड को मुलजिम नंबर 3 बनाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। हसन, जिसे इस केस में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे सिफाकाना कत्ल केस में मुलजिम नंबर 2 बनाया गया है। हरिकृष्णा ने अपने एक दोस्त 21 साला नवीन को, जो एक इंजीनियरिंग तालिब इल्म था, सरता फिरोरी को शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके पैगम्बरपेट में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। ताहम ये वाक़या 1 हफ़्ते के बाद इस वक्त मंजर आम पर आया, जबकि मुलजिम ने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। DCP LB नगर B साई श्री ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि नवीन को कत्ल करने के बाद हरिकृष्णा ने मुतासिरा के सर को कलम कर दिया, इसका दिल चीर दिया और उसके आज़ाए मखसूसा काट दिए। कृष्णा ने नादा को एक बैग में रखा और बाइक पर बैग के साथ अपने दोस्त हसन के घर मौको ब्राह्मणपल्ली पहुँचा। बाद वो उसका दोस्त हसन नवीन की नादा को मुन्नेगड़ा के करीब
پھینک دیے۔ اس کے بعد کرشنا دوست حسن کے گھر واپس آیا، کپڑے تبدیل کیا اور وہ رات میں حسن کے گھر میں قیام کیا۔ اگلی صبح ملزم اپنی گرل فرینڈ کے گھر BS ریڈی نگر کالونی گیا، جہاں اس نے اپنی معشوقہ کو نوین کے قتل کے بارے میں بتایا اور اخراجات کے طور پر اس نے لڑکی سے 1500 روپے بھی لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ ہری کرشنا اور اس کی گرل فرینڈ دونوں پابندی کے ساتھ فون پر بات کیا کرتے تھے۔ 20 فروری کو ملزم ہری کرشنا لڑکی کے گھر گیا اور اسے لڑکی کو بائک پر بٹھا کر اس مقام لے گیا جہاں نوین کو قتل کیا تھا۔ لڑکی نے دور سے نوین کی لاش دیکھی۔ نوین کے افراد خاندان نے 21 فروری کو ہری کرشنا کو فون کیا اور پوچھا کہ نوین آخر کہاں ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس خوف سے کہ کہیں اس کا جرم منظر عام پر نہ آ جائے، وہ کھمم روانہ ہو گیا۔ بعد اس نے وجے واڑہ اور وشاکھاپٹنم چلا گیا، پھر وہاں سے وہ والد سے ملنے 23 فروری کو ورنگل روانہ ہوا۔ اس کے والد نے اسے بتایا کہ پولیس تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ والد نے مشورہ دیا کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ 24 فروری کو ہری کرشنا حیدرآباد پہنچا اور اپنے دوست حسن کے گھر گیا۔ دونوں منگڑا گئے جہاں نوین کے جسمانی اعضاء پھینک دیے تھے۔ وہ یہاں سے ان اعضاء کو اکٹھا کیا اور اس مقام پر لے گئے جہاں نوین کا قتل کیا گیا تھا، پھر انہیں آگ لگا دی۔ بعد ازاں ہری کرشنا اپنی گرل فرینڈ کے مکان گیا جہاں اس نے غسل کیا۔ یہاں سے وہ سیدھا عبداللہ پور میٹ پولیس اسٹیشن پہنچا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ GHMC کے میئر وجے لکشمی گدوال نے مرحوم بچے پردیپ کے کنبے کے ممبروں سے ملاقات کی جو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے بدقسمتی سے انتقال کر گئے، اور انہوں نے کنبے کے ممبر کو 9,71,900 روپے کا چیک سونپ دیا۔ మీకు తెలియదు, మొన్న మీ అందరికి తెలుసు, కుక్క ఎవరినో కాస్తే నా పైన అందరు మీరు చూసారు ఎట్లుందో. అంటే మేయర్ వెళ్ళి కుక్కని చెప్పినట్టు కరవమని చెప్పినట్టు. సో ఇవన్నీ కూడా తట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక పాలిటిక్స్ లో ఉంటే ఎన్నో ఇట్లాంటివి మనం తట్టుకోవాలి. సో మనం ఆ టైంలో ఏం చేస్తాం, కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది, మనసులో బాధ అనిపిస్తుంది, కానీ నవ్వుకుంటూ సరే మాట్లాడేటోళ్ళు మాట్లాడతారు. ఈ రోజు నేను తల దించుకుంటే రేపు అదే తల దించుకునే ఉండవలసి వస్తుంది. ఇక నేను ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఇంకా. సో అందుకని ప్రతి ఒక్క మహిళని, ప్రతి ఒక్క అక్క చెల్లెని నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మీరు తల లేపుకొని 1 స్టెప్ కూడా బ్యాక్వర్డ్ వేయకుండా ఎన్ని మనకి ఆటంకాలు వచ్చినా మీరు ముంగల్కి వెళ్ళాలి। مسجد نبوی میں ایک شخص کی 10 منٹ تک دل کی دھڑکن رکنے کے بعد واپس لوٹ آئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پاکستانی عازم عمرے کے دل کی دھڑکن 10 منٹ سے زائد وقت تک رکی رہی، پھر کرشمہ قدرت سے وہ واپس سے زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ارض پر مسجد الحرام کے بعد دوسرا سب سے مقدس مقام ہے۔ دنیا بھر سے حج عمرے کے لیے آنے والے زائرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس مقدس زمین پر قدرت کے کرشمے بھی نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی قدرت کے کرشمے کا ظہور گزشتہ دنوں ہوا جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت میں مصروف ایک پاکستانی عازم عمرے کے دل کی دھڑکن 10 منٹ سے زائد وقت کے لیے رک گئی۔ حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آنے والے پاکستانی شہری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے کہ اس دوران ان کے دل کی دھڑکن 10 منٹ سے زائد وقت کے لیے رک گئی۔ مدینہ منورہ کے شعبہ صحت کے اہلکار اطلاع ملنے پر فوری طور پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پاکستانی عازم عمرے کو طبی امداد فراہم کی۔ طبی امداد ملنے کے کچھ دیر بعد پاکستانی عازم عمرہ کی سانس بحال ہو گئی اور انہوں نے عبادت کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری رکھا۔ راہل گاندھی نے پھر لندن میں حکومت پر کی تنقید، کہا پارلیمنٹ میں خاموش کر دیے جاتے ہیں اپوزیشن کے مائک۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کو لندن میں ہاؤس آف پارلیمنٹ کمپلیکس میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ ہمارے یہاں لوک سبھا میں اکثر اپوزیشن ارکان کے مائک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستانی نژاد اپوزیشن لیڈر پارٹی کے سینئر MP وریندر شرما کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے اپنے تجربات بھی شیئر کیے اور اسے بہت زیادہ ہجوم کے درمیان ایک شدید سیاسی مشق کے طور پر بیان کیا۔ یہ تقریب ہاؤس آف کمپلیکس
کامنز کمپلیکس کے گرینڈ کمیٹی روم میں منعقد ہوئی۔ ناقص مائکروفون کا استعمال کرتے ہوئے راہل گاندھی نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لوک سبھا میں بحث کے دوران اپوزیشن کی آواز کو کس طرح خاموش کیا جاتا ہے۔ کیرالہ کے وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا، ہمارے مائک خراب نہیں ہوتے، وہ کام کرتے ہیں لیکن آپ انہیں آن نہیں کر سکتے ہیں۔ میں جب بولتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی جو ایک تباہ کن مالی فیصلہ تھا، اس پر ہمیں بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ جی ایس ٹی پر ہمیں بحث نہیں کرنے دیا گیا۔ چینی فوجی ہمارے علاقے میں گھس آئے لیکن اس پر ہمیں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک ایسی پارلیمنٹ یاد ہے جہاں تازہ بحث، گرما گرم تبادلہ خیال، دلیلیں اور منطقیں اور غیر اتفاقیاں تھیں، لیکن ہم نے بحث کی۔ اب ہم پارلیمنٹ میں ایسا نہیں دیکھتے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان میں جمہوری عمل کی نوعیت مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ RSS نامی تنظیم، جو کہ ایک بنیاد پرست فاشسٹ تنظیم ہے، اس نے بنیادی طور پر ہندوستان کے تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے ملک کے مختلف اداروں پر قبضہ جمانے میں کتنے کامیاب رہے ہیں۔ پریس، عدلیہ، پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن سبھی کسی نہ کسی طریقے سے خطرے میں اور کنٹرول میں ہیں۔ Right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is, of course, up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked. ایران نے آواز سے 8 گنا زیادہ تیز رفتار بیلسٹک میزائل تیار کر لیا۔ ایران نے دوران سفر بحری کشتیوں کو تباہ کرنے کے لیے آواز سے 8 گنا زیادہ تیز رفتار ہائپرسونک بیلسٹک میزائل تیار کر لیا ہے۔ ترکی میڈیا کے مطابق جنرل باقری نے کہا کہ اس میزائل تجربے کامیاب رہا، جس سے ہمارا شمار ان میزائلوں کی تیاری میں پیش 3 ممالک میں سے ایک طور پر ہو چکا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی چیف آف دی اسٹاف جنرل محمد باقری نے تہران میں ایک تقریب کے دوران اس بات کا اعلان کیا۔ جنرل باقری نے کہا کہ اس میزائل کا تجربہ کامیاب رہا، جس سے ہمارا شمار ان میزائلوں کی تیاری میں پیش 3 ممالک میں سے ایک کے طور پر ہو چکا ہے۔ جنرل باقری نے مزید بتایا کہ اس قسم کی میزائلوں کی رفتار آواز سے 8 گنا زیادہ اور مسافت 1500 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ جنرل باقری نے یہ نہیں بتایا کہ اس میزائل کا تجربہ کب اور کہاں کیا گیا۔ منہ پر ٹیپ بندھے ہاتھ سوٹ کیس کھولتے ہی لوگوں کے اڑ گئے ہوش، جانیے کیوں۔ ہریانہ کے پانی پت میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ روہتک جے پور ہائی وے پر ریلوے اوور برج بائی پاس پر منگل کو بند سوٹ کیس میں ایک لاش ملنے سے افراتفری مچ گئی۔ لاش ایک خاتون کی ہے۔ خاتون کے منہ پر ٹیپ لگا ہوا تھا، خاتون کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ مقامی لوگوں نے اس خوفناک واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران جائے واقعے پر پہنچ گئے۔ FSL ٹیم کو بھی بلایا گیا۔ ٹیم نے جائے واقعے سے ضروری ثبوت جمع کیے۔ موصولہ معلومات کے مطابق منگل کو دوپہر تقریباً 12 بجے ہائی وے پر جا رہے لوگوں کی نظر ایک سوٹ کیس پر پڑی۔ جب انہوں نے سوٹ کیس کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ لوگوں نے جب سوٹ کیس کو کھولا تو انہیں سامان کی جگہ ایک خاتون کی لاش ملی۔ خاتون کی لاش کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ خاتون کے منہ پر ٹیپ لگا تھا اور اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ فی الحال پولیس خاتون کی شناخت نہیں کر سکی ہے۔ سوٹ کیس کے اندر سے کسی طرح کے دستاویز نہیں ملے ہیں اور نہ ہی خاتون سے وابستہ کسی طرح کا شناختی کارڈ ملا ہے۔
जब लोगों ने वारदात की इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार वहां पहुंच गए। इत्तला मिलते ही एएसपी मैनक मिश्रा, सेक्टर 29 थाना इंचार्ज राकेश वर्मा, सीआईए और एफएसएल टीम पहुंची। जाए वाक़े पर पहुंचने के बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। एएसपी ने बताया कि इब्तदाई जांच में खातून की उम्र 45 साल के करीब लग रही है। खातून के बाल गोल्डन कलर के हैं और उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। सभी थानों में जांच की जा रही है कि 1 या 2 दिन के अंदर किसी खातून की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई है या नहीं। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई तौर पर लाश को देखकर लग रहा है कि 8 से 10 घंटे पहले ही खातून का कत्ल करके लाश को सूटकेस में बंद करके यहाँ छोड़ा गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। इसके साथ ही मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने वज़ीर-ए-आज़म क़तर की हैसियत से हलफ लिया। क़तर के आला सफ़ारतकार ने मंगल के दिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लिया। शाही ख़ानदान के एक और रुकन को हटाया गया है जो 2020 से इस ओहदे पर फैज़ था। सरकारी क़तर न्यूज़ एजेंसी ने सब तफसीलात बताए बगैर इत्तला दी कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हलफ लिया। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी आमतौर पर ही शाही घराने के अरकान को अलहदों पर मुकर्रर करते हैं। खलीज के दीगर ममालिक की तरह क़तर भी सियासत बड़ी हद तक रॉयल फैमिली तक महदूद है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी 2016 से वज़ीर ख़ारजा थे। उन्होंने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ सानी की जगह ली है जो 2020 से वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला थे। मंगल के दिन शेख खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा सानी ने वज़ारत दाखिला संभाली। दुनिया में अमीर तरीन ममालिक में क़तर ने जो गैस की दौलत से मालामाल है 2011 की बहार अरब के बाद ख़त्ते में इस्लाम पसंद ग्रुप्स की हिमायत की थी जिसकी वजह से खलीज के अरब पड़ोसियों के साथ इसका टकराव हो गया था। अरब ममालिक इस्लाम पसंद ग्रुप्स को मुल्कियत के लिए ख़तरा समझते हैं। ख़राब तर्ज ज़िंदगी, तनाव, क़ल्ब पर हमले की बड़ी वजूहात। माहिरीन नौजवानों में सीने में दर्द या सांस लेने में दुश्वारी जैसे किसी भी मसले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोविड की जब से क़ल्ब पर हमलों की मामलात में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि मुअम्मल लोगों के साथ साथ नौजवानों में भी अचानक क़ल्ब पर हमले या दिल का दौरा पड़ने से अमवात के वाक़यात में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर तरुण, प्रोफेसर महकमा कार्डियोलॉजी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली का कहना है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से अमवात के कई वाक़यात देखे जा रहे हैं जिसमें से वर्जिश करते वक्त क़ल्ब पर हमले या अचानक बेहोश हो जाने के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग नाच या चहलकदमी के दौरान गिर जा रहे हैं या इनकी मौत वाक़ हो जा रही है। ऐसे मामला सिर्फ दिल का दौरा पड़ने वाले के ही हैं जिसमें अचानक क़ल्ब पर हमले की वजह से अमवात के मामलात है। अचानक दिल के दौरे से होने वाले अमवात क़ल्ब पर हमला ही है। डॉक्टर तरुण ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 भी खुद से गर्दिश कर रहा है जिसमें खांसी, सर्दी, बुखार और जिस्म में दर्द जैसी अलामतें देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सांस लेने में दुश्वारी भी देखी जाती है। कई मरतबा मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है। ताहम इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस वायरस की वजह से क़ल्ब पर हमले के मामलात में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कोरोना वायरस के बाद ये देखा गया है कि क़ल्ब पर हमले के मामलात में इजाफा हुआ है और मुअम्मर अफराद के साथ साथ नौजवानों में भी ज़्यादा मामलात सामने आ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाल ही में एक दिल के दौरे का मामला 20 साल शख्स के साथ सामने आया और दिल के दौरे के मामलात में कुछ वक्त से नौजवानों में बढ़े हैं और उसकी असल वजह कोरोना के दौरान तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली है। लोगों के खाने की आदतें बदली हैं। लोग एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के मायल होने के बजाय ख़राब तर्ज ज़िंदगी की तरफ मायल हुए हैं। लोगों के वज़न में इजाफे का सबब इनकी तर्ज ज़िंदगी में आई तब्दीली है। मज़कूरा डॉक्टर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि साबिक़ में दिल के दौरे 60 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलते थे, मगर अब दिल के दौरों के मामलात 20 से 30 साल की उम्र के नौजवानों में भी नज़र आ रहे हैं। उसके पस पर्दा अहम वजह ख़राब तर्ज ज़िंदगी, गैर सेहत बख्श खाना, सिगरेट और शराब नोशी शामिल है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।